یہ انسان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین اکرام، ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے نعمت افطار کا یہ خصوصی پروگرام خلق عظیم اور میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. کل کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے مہمان نوازی پہ. بہت اہم موضوع ہے اور جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ان امور کا تعلق جن کا ہماری شخصیت سے اور ہماری معاشرتی اقدار سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان کو خاص طور پہ ہم اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. تو مہمان نوازی بھی بہت اہم موضوع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب اچھی بات کرے یا وہ چپ رہے، خاموش رہے. اور پھر تیسرا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے، مہمان نوازی کرے. آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمان ہوتا ہے اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اونٹ سے گرنے والی چھڑی سے بھی تیزی کے ساتھ اس گھر پہ اترتی ہیں. تو بہت ساری احادیث مبارکہ ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اہم نکات اس حوالے سے بیان فرمائے ہیں کہ آپ نے آداب بیان فرمائے ہیں مہمان نوازی کے. اس میں بنیادی بات آپ نے کی کہ کوشش کی جائے کہ متقی، پرہیزگار اور نیک لوگوں کو دعوت پہ بلایا جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کے لیے یہ دعا فرمائی کہ تیرا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں. جب کسی کی دعوت کی جائے تو اس میں اپنے اعزاء و اقارب کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اس میں کوئی فخر، ریا اور دکھاوے کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں سنت رسول اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کا ذہن میں خیال جو ہے وہ ہونا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ دعوت میں ایسا نہیں ہے کہ صرف مالداروں کو ہی بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. حضور نے فرمایا کہ ایسا کھانا اچھا نہیں ہے، وہ برا کھانا ہے کہ جس میں صرف مالداروں کو ہی بلایا جائے اور غریبوں کو، مستحقین کو اس میں شامل نہ کیا جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ دعوت میں ایسے شخص کو بلانے سے گریز کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو. اور پھر ایسے شخص کو دعوت دینے سے بھی گریز کرنا چاہیے جس کے بارے میں آپ خود چاہتے ہوں کہ یہ دعوت قبول نہ کرے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا ہمیں مہمان نوازی کے اور دوسروں کو دعوت دینے کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. اس پہ مزید بہت ساری باتیں ہیں جس کے حوالے سے ہم رہنمائی لیں گے اپنے مہمانوں سے. اور ہماری خوشبختی ہے کہ آج ہمیں جوائن کیا ایک بار پھر ایک دفعہ. ایک چھٹی زیادہ ہو گئی ہے مفتی صاحب قبلہ کی اس دفعہ. ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دعا گو اللہ ان کو صحت یاب رکھے اور ہم ان سے محروم نہ رہیں. جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، تشریف فرمائے. السلام علیکم جناب. جناب قاری محمد یونس قادری صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے ARYQ TV کے ترتیل القرآن کے، حیات صحابہ کے، حکمت قرآن کے میزبان اور ہمارے اس پروگرام میں بطور اسکالر تشریف فرما ہوتے ہیں. جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب حاضری سے واپس آ کر ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمارے لیے بڑی برکت کا باعث ہے. بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا. محمود الحسن صدیقی صاحب ملک کے ممتاز محترم ثنا خان آروال سے، ان کا تعلق آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے. ان سے گزارش ہے بسم اللہ کلام سے آغاز فرمائیں. حضور آپ کی سنت کو جب سے زیادہ کیا، حضور آپ کی سنت کو جب سے زیادہ کیا، میرے چراغ سے سورج نے استفادہ کیا.
میرے چراغ سے سورج نے استفادہ کیا، اور ملی بلال کی رنگت سے روشنائی مجھے، ثنائے خواجہ عالم کا جب ارادہ کیا، اور میرے وجود کے قابل رہا نہ شاہی لباس، میرے وجود کے قابل رہا نہ شاہی لباس، غبار راہ مدینہ کو جب لباد کیا، اور آخری شعر دیکھیے، میں سرخمیدہ ہوا جتنا آپ کے در پر، میں سرخمیدہ ہوا جتنا آپ کے در پر، حضور نے مجھے اتنا ہی استاد کیا، حضور آپ کی سنت کو جب سے جاد کیا، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں جناب محمود الحسن صدیقی صاحب. مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مہمان نوازی ہمارا موضوع ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انٹرو میں بڑا خوبصورت خاکہ احکامات کا ایک خوبصورت گلدستہ پیش فرمایا. تمام انبیاء علیہ السلام، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اخص الخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت پاک میں تمام اوصاف حمیدہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن ان میں جو چند ایک امتیازی اوصاف ہیں ان میں سے مہمان نوازی ہے. ٹھیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے واقعات مشہور ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کی برکت بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری اور آپ گھر تشریف لائے، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے مطلب بڑی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوئی ہے، تو یہ میں کیسے پوری کر پاؤں گا. تو اس کے بعد جو جواب دے کر تسلی دی، ان میں حضور علیہ السلام کے جو 6 اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انک لتصل الرحم وتقری الضیف. حضور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کو کیا خدشہ یا آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام حضور کے حسن تربیت کی وجہ سے، آل بیت اطہار کی سخاوت، مہمان نوازی تاریخ کا روشن باب ہے. اور اس کے بعد پھر خاص طور پر حضرت علی المرتضیٰ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مہمان نوازی کے واقعات، اور بروایت مختلفہ سورۃ الدہر میں جو آپ کی شان بیان کی گئی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سبحان اللہ. اور انما نريد لوجه اللہ، یہ ایسی وہ شانیں ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ من حیث المجموع اسلام تمام اوصاف حمیدہ کا مجموعہ ہے، لیکن اسلام کا جو حسن ہے، جو ان حسن کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو بخیل نہیں بناتا ہے، بلکہ انہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو
اس کی مخلوق میں تقسیم کرنے کا. ٹھیک. اور متقین کی صفات میں وہ مما رزقناہم ینفقون کہ اللہ نے انہیں جو بھی دیا ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں. اس میں وہ مال ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ طاقت ہے، وہ اختیار ہے، کوئی بھی چیز ہے. تو یہ من حیث المجموع ایک اتنی آپ کہہ لیجئے کہ بہترین اور اوصاف حمیدہ میں سے ہے. اور کسی جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے کہ انسان کی پہچان چونکہ انسانیت سے ہے نا جی، آدمی کی پہچان آدمیت سے ہے، تو انسانیت کے اوصاف میں سے ایک بنیادی وصف ہے کہ اس کے اندر مہمان نوازی کی صفت موجود ہوتی ہے. اس کی تفصیل احکامات کہ مہمان نوازی کتنے دن ہے، کتنے دن واجب ہے، کتنے دن وہ مہمان رہے گا، اس کے بعد اس کے آداب کیا ہیں، اور باقی وہ ظاہر ہے پھر انشاءاللہ حسب موقع عرض کریں گے. جی قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ مہمان نوازی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو عطا فرمائی، اسی کو میں چاہتا ہوں مزید آگے. محترم سروری بہت شکریہ. مفتی صاحب قبلہ ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں الحمدللہ. اور جس طرح آپ نے بھی اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی بہت خوبصورت ذکر کیا، قرآن حکیم کے اندر رب کائنات نے اس کا ذکر فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا السلام. یعنی وہ جو ذکر مفتی صاحب نے کیا قرآن پاک کے اندر ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس وہ خبر نہیں پہنچی؟ وہ خبر کون سی تھی؟ فرمایا وہ اس مہمان کی خبر تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ابراہیم پر سلامتی بھیجی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان پر سلامتی بھیجی. اسی طرح رب کائنات نے قرآن پاک دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. فرمایا کہ جب یہاں بھی وہی ذکر ہے، اس کو اس انداز میں کیا کہ جب ان کے پاس خوشخبری سنانے والے آئے. اچھا یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے کہ مہمان کو بطور خوشخبری قرار دیا گیا. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے مہمان کا آنا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی پر راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال بھی کیا تھا مالک جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں بارش کا نزول کر دیتا ہوں. مالک تو اور راضی ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں اس کے گھر میں اسے بیٹی عطا کر دیتا ہوں. مالک تو اور راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مختلف صورتیں. فرمایا کہ میں اس کے گھر میں مہمان کو بھیج دیتا ہوں، وہ مہمان اس کے لیے بالبشرا ہوتا ہے. فرمایا کہ جب وہ مہمان آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے اندر کیا تھا؟ آپ نے فوراً بلا تاخیر بنا ہوا جو بکرا تھا ان کی خدمت میں پیش کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے مہمان نواز، قربان جاؤں کہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے معمولات میں سیرت میں آپ کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا. ایک مرتبہ کھانا تناول فرمانے لگے تو جناب مہمان کوئی نہیں تھا. بس یار کوشش کے بعد ایک بندہ مل گیا، بزرگ آدمی تھے، بٹھا لیا اپنے ساتھ کھانا تناول کرنے کے لیے. کہا جی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھیں. تو اس نے کہا جی میں تو اللہ کو نہیں جانتا، کس کے نام سے شروع کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کا منکر ہے. فرمایا اٹھ جا یہاں سے. جب اٹھ کے چلا گیا تو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی. فرمایا میں اتنے سالوں سے اسے کھلا رہا ہوں اور تو ایک رکوہ نہیں کھلا سکا. جاؤ جب تک وہ منا کے لاؤ، راضی نہیں ہوگا، کھانا نہیں کھائے گا، اے ابراہیم میں تم پہ راضی نہیں ہوگا. ابراہیم جناب ان کی تلاش میں نکلے علیہ السلام. جب جا کے تلاش کیا تو کہا مجھے پہلے بتاؤ واقعہ کیا ہوا. تو ساری بات بیان کی کہ اللہ پاک نے مجھے سرزنش کی ہے کہ رب نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ. تو کہا اتنا کریم رب ہے کہ میرے جیسا نافرمان بندہ اس سے بھی محبت کرتا ہے تو وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ناظرین اکرام بہت اہم موضوع ہے مہمان نوازی کے حوالے سے. ہماری جو روزمرہ کے معاملات ہیں، ہماری جو معاشرتی رویے ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور حضور کی سیرت اور ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں اور اس کے کچھ اور پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم اور آج مہمان نوازی ہمارا موضوع ہے اور اس پہ ہم نے ابتدائی گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں کی. قبلہ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کا جو موضوع ہے مہمان نوازی، آپ ارشاد فرمائیے کیسے رہنمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ، بڑی اچھی گفتگو سننے میں آئی ماشاءاللہ. میرا چونکہ حوالہ وہی صوفیہ کے نقطۂ نگاہ سے ہوتا ہے، تو جو خانقاہ ہوتی ہے اس میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک. ایک تو مسجد، ایک مدرسہ اور ایک لنگر. ٹھیک. ان 3 عناصر سے یہ خانقاہ بنتی ہے. صحیح. اور لنگر میں اختصاص یہ ہے
کہ اس میں کسی سے نہیں پوچھا جاتا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، تمہارا کھانے کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، کوئی بھی ہو وہ سب کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بھی اسی طرح عطا کرتی ہے، جس طرح وہ کل صاحب فرما رہے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک 70 سال آدمی مسجد میں رات گزارنے کے لیے جی وہاں قیام کا ارادہ کیا، تو انہوں نے جو مسجد کے مولوی صاحب سے ان سے کہا کہ میں رات یہاں رہنا چاہتا ہوں اور میں نے کھانا بھی کھانا ہے۔ تو اس نے بڑے درست لہجے میں کہا تم نے نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا جی میری 70 سال کی عمر ہوگی، وہ مجھے روزی دے رہا ہے، اس نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اس سے نہیں کبھی نہیں پوچھا کہ تو نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی۔ تو بغیر کسی وجہ کے ان کو کھانا کھلانا یہ، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی، ان کا بھی ایک واقعہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بہت مہمان نواز تھے، اور مہمان اگر نہ آئے تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ کوئی مہمان نہیں آیا، مہمان کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ باہر جاتے ہیں تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے سارے جسم پہ بال ہیں، اور بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک، آپ بڑے معزوز ہوئے اور بڑے اشتیاق کے ساتھ اس کو سنتے رہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے سوچا یہ تو وہ آدمی بڑا مقرب لگتا ہے کہ جو اتنی خوش آوازی کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ اس کا ذکر کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ میرے لیے کوئی دعا مانگو۔ تو اس نے کہا میں آپ کے لیے کیا دعا مانگوں، ایک مدت ہوئی ہے میں نے ایک دعا مانگی تھی، آج تک میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی، میں آپ کے لیے کیا دعا مانگوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا دعا تھی جو تیری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ تو اس طرح ذوق شوق کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے کہا یہاں ایک آدمی آیا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، جی میں نے اس سے پوچھا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ تو اس نے کہا یہ ابراہیم خلیل اللہ کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خلیل اللہ کا معنی تو ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ تو پھر میں نے پوچھا یہاں کوئی اللہ کا دوست ہے اور وہ یہاں موجود ہے، تو یا اللہ اگر وہ ہے تو مجھے اس کی زیارت کروا دے، سبحان اس سے اللہ، ملاقات کروا دے۔ آج تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور میں آپ کے لیے کیا دعا کروں۔ تو آپ نے پھر فرمایا اس کو معانقہ فرمایا اور فرمایا کہ اگر تیری یہی دعا ہے تو وہ تو قبول ہو گئی، سبحان اللہ، میں وہی ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ تو یہ معانقے کی ابتدا جو ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے، جس طرح بہت سی اور چیزیں ان سے ابتدا ہوئی ہے، تو معانقے کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو اس کا سبب سارا وہی تھا کہ مہمان نوازی کے لیے اس کو تلاش میں نکلے تھے، تو یہ چیز بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، مہمان نوازی کے آداب، اصول، تقاضے مہمان کے بھی اور مہمان نوازی کے بھی دونوں عطا فرما دیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جانے سے پہلے مہمان کو اطلاع کرنی چاہیے، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور اپنا پروگرام پوری تفصیل سے اس کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ کتنے لوگ ہیں اور کتنا ٹھہریں گے۔ صحیح، یہ بنیادی چیزوں میں سے بالکل ٹھیک۔ بڑی ایک دلچسپ سی بات ہے کہ کسی دوست نے دوسرے دوست کو کہا کہ بھئی میں کل تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا بھی آپ کتنے لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا جی بس ایک گاڑی میں ہوں گے۔ تو اس نے جب عرف میں گاڑی کار کو ہی سمجھا جاتا ہے، تو اس نے 5-6 بندوں کا انتظام کر دیا۔ تو جب وہ مہمان پہنچے ان کے پاس تو وہ کوسٹر تھی جس میں 18 بندے تھے۔ تو اس طرح کی کنفیوژن نہیں پیدا کرنی چاہیے، سرپرائز نہیں دینا چاہیے اس مطلب معاملے میں۔ میزبان کو تکلیف میں مبتلا صحیح، نہیں صحیح، کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور آج کے دور میں اس کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہر آدمی کی مصروفیات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، گھر سے باہر آنا جانا، 100 معاملات ہیں۔ تو یہ مکارم اخلاق میں سے ہے کہ جو کسی کی طرف جانے لگا ہے اس کو اطلاع دے کر اور اس کو اپنا پروگرام ڈیٹیل ڈسکس کر کے اس کے بعد جائے، تاکہ اس کے مطابق وہ بہتر ان کی خدمت کر سکے۔ صحیح، دوسرے نمبر پر کوشش کرے کہ 1 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، صحیح، مجبوری ہو تو زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ یہ میں
گھریلو جو مہمان ہیں جو ان کی اعزا بات و کر رہا اقارب میں جو ہوں، ہوتے ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ 3 دن سے زیادہ، کیونکہ حدیث پاک میں اس کی رہنمائی ملتی ہے کہ 1 دن کی مہمان نوازی میزبان پر واجب ہے، اور اس میں وہ اس کے لیے زائد کرے گا۔ زائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ کھانے پینے میں خاص اہتمام کرے گا جو معمول میں وہ نہیں کرتا، وہ اس کی تکریم کے لیے ہوگا۔ اچھا، اس پہ تکلف برتنے سے بھی حدیث میں ہمیں ممانعت ملتی ہے جی۔ کہ بہت زیادہ تکلف نہ جی کیا ہاں۔ جائے، جیسے آپ کو بھی زحمت لگے اس کے آنے میں جی جی۔ اور مہمان بھی اس کو محسوس نہ کرے۔ اس کے بعد جو 2 دن ہیں اس میں وہ جو ان کے گھر میں معمول میں پکتا ہے ٹھیک، 2 دن اس کے لیے وہ پیش کیا جائے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی حدیث اور فقہاء اشارہ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد وہ رخصت ہو جائے، اور اگر 3 دن کے بعد وہ رکے گا تو میزبان کی طرف سے جو خرچ کیا جائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ حضرت نافع کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو حضرت سالم کو شاگرد تھے ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے، تو شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ 3 دن سے زیادہ کیوں نہیں ٹھہرتے؟ فرمایا 3 دن کے بعد صدقہ ہوتا ہے اور صدقہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ واہ واہ۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خصوصی طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور پھر 3 دن سے زائد اگر ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ 2 دوست تھے، تو ایک امیر تھا اور ایک ذرا مناسب درمیانے حال کا تھا، تو وہ ہمیشہ امیر آدمی اس کو دعوت دیتا تھا کہ تم آؤ میرے پاس کبھی ٹھہرنے کے لیے۔ تو جب وہ گیا اس کے پاس تو اس نے بہت طویل دسترخوان اور بڑا تکلف اور انواع و اقسام کی ڈشز اور کھانے اس کے لیے پیش کیے۔ تو 3 دن رکا، تو جب بھی وہ کھانا کھاتا تو وہ کہتا جناب آپ بھی میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت شیراز کروں گا۔ اچھا، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ 3 دن کے بعد جب رخصت ہو گیا تو بڑا اصرار کر کے گیا کہ جناب آپ نے میرے پاس میری دعوت شیراز کھانے کے لیے ضرور آنا ہے۔ اچھا، تو ایک دن امیر آدمی نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں، بڑا اصرار کیا اس نے۔ تو جب وہ گیا اس کے پاس تو جو اس کے گھر میں تھا وہ اس نے اس کے لیے پیش کر دیا۔ ٹھیک، جب رکھ دیا گیا تو اس نے کہا کہ تو کہتا تھا کہ دعوت شیراز میں کھلاؤں گا، تو اس نے کہا یہ دعوت شیراز یہی ہے۔ اس نے کہا راز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے میرے لیے اتنا تکلف کیا ہے، انواع و اقسام کے کھانے چنے ہیں، میں اگر 3 دن سے زیادہ آپ کے پاس ٹھہرتا تو میرا ٹھہرنا آپ کے دل پر، آپ کے مزاج پر، آپ کے معمولات پہ گراں گزرتا، ٹھیک، اور آپ دل سے چاہ رہے ہوتے کہ میں چلا جاؤں۔ یہ دعوت شیراز ہے، آپ سال بھی میرے پاس رہیں گے نا تو میرے ضمیر اور دل پہ بوجھ نہیں ہوگا، اپنے معمول میں کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مزید کچھ ایڈ کیجئے جناب، یہ جو مہمان کے بھی آداب اور مہمان نوازی کے بھی آداب۔ جی، مہمان کے آداب تو دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا، جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا، کریم آقا کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، فرمایا فلیکرم ضیفہ، فرمایا وہ مہمان کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے۔ اور مہمان کی جو تکریم ہے، اس کی عزت کی، آبرو کی حفاظت، یہ جو انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ صحیح، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے نا تو قوم ان کی طرف بڑھی، تو آپ نے اپنی قوم سے کہا قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون، فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فرمایا انہیں اگر تم ان کی جانب بڑھو گے تم نے گویا مجھے رسوا کیا۔ یعنی مہمان کی تکریم اور تعظیم اتنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک مہمان آیا تھا کافر، تو اس نے رات کو اس کے پیٹ میں کچھ خرابی تھی، بستر خراب کر دیا، اور اس ڈر سے کہ مجھے کیا کہیں گے، وہ جناب صبح ہونے سے پہلے وہاں سے نکل گیا، لیکن بستر اس نے خراب کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کرنا شروع کیا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، کریم آقا نے فرمایا یہ میرا مہمان تھا، اس کا کام میں ہی کروں گا، یہ میرا مہمان تھا۔ اب وہ شخص جب چلا گیا تو اسے راستے میں یاد آیا ہو میری تلوار تو وہاں رہ گئی۔ وہ تلوار لینے کے جب دوبارہ واپس آیا تو دیکھا سرکار دو عالم اپنے ہاتھوں سے بستر کو دھو رہے ہیں۔ وہ اس سرکار دو عالم کا یہ خوبصورت عمل اس نے دیکھا تو جناب اس کے سینے میں، اس کے دل کے اندر ایمان کا نور داخل ہو گیا۔ یعنی مہمان نوازی کی برکت سے دیکھیں سرکار دو عالم کی سیرت کا یہ پہلو دیکھا تو جناب وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو مہمان جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے الحمدللہ۔ امام قرطبی علیہ رحمت نے بیان فرمایا کہ یہ واجب ہے کہ سنت ہے، فرمایا اگر تو ہو دیہاتی علاقہ ہو تو پھر تو ہے واجب اس لیے کہ وہاں زیادہ ہوٹل نہیں ہوتے، اس لیے وہاں واجب ہے۔
صحیح اگر شہر میں ہے تو وہ سنت ہے، صحیح وہاں سنت، کیونکہ وہاں ہوٹل موجود ہوتے ہیں. امام قرطبی فرماتے ہیں اگر دیہات میں مہمان آئے تو وہاں اس کی تکریم کرنا اور اس کی ضیافت کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر شہر میں آتا ہے تو وہ سنت قرار پاتا ہے. بالکل ٹھیک. خواجہ صاحب جو میزبان کی نیت ہے، جو میں نے شروع میں بھی ذکر کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آداب بتائے کہ جو دعوت کرنے والا ہے اس کی نیت کیا ہونی چاہیے. ہمارے ہاں عموماً ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لوگ اپنی جو گڈ ول لوگوں میں بنانے کے لیے، اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے اور دیگر مالی اور کاروباری منفعت کے لیے دعوت کرتے ہیں لوگوں کی، اور اس میں اسی طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن سے ان کی کسی نہ کسی طرح سے منفعت وابستہ ہوتی ہے. تو میزبانی کے آداب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جناب والا یہ اچھا اہم سوال ہے. کوئی بھی عمل ہو اس میں تو للہیت ضروری ہے، ٹھیک. کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر آپ وہ عمل کریں. یہ تمام اعمال کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ جو کسی کو کھانا کھلانا ہے جی. اس کے لیے ایک الگ حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر باقی اعمال آپ ریاکاری کے لیے کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہے، لیکن کسی کو کھانا کھلانا، کسی کا پیٹ بھرنا اگر آپ ریاکاری کے لیے بھی کرتے ہیں تو وہ بھی قبول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کسی بندے کا اس نے پیٹ تو بھر دیا ہے نا، یہ پھر بھی مجھے قبول ہے. صحیح. اور اس کی جو آداب ہیں وہ پہلے دور میں دسترخوان ہوتے تھے، اس میں کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا اس کے کنارے پہ چاروں طرف. اس میں دو چیزیں مجھے یاد ہیں، لکھی ہوئی تھی بہت دور کی بات، پہلے کی بات ہے، اب تو وہ چیزیں نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ ایک اس میں نصیحت ہوتی تھی اس مہمان کے لیے، اور ایک میزبان کے لیے. مہمان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ شکر خدا کن کے بخام دائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کا شکر ادا کر کے تو کسی دسترخوان پہ بیٹھا ہوا. اور ایک میزبان کے لیے وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ تجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر آدمی جو کھاتا ہے وہ تو اپنا رزق کھاتا ہے نا، اور وہ اپنا رزق تیرے دسترخوان پہ کھا رہا ہے، تجھے اس بات کا شکر ادا کرنا سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دونوں طریقے جو ہیں اس کے شکر کے پہلو ہیں. اور شکر کا جو خوبصورت بات حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے کی ہے، وہ ریلیٹڈ تو نہیں، لیکن میرا ذوق کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے آپ کا ذوق یقیناً ہمیشہ اچھا ہوتا ہے جو بھی بات. سعدی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر نفس ہے کہ فیرومی رود ممد حیات است. واہ واہ واہ. جو سانس اندر جاتا ہے وہ زندگی بڑھاتا ہے، اور اندر جا کے واپس نہ آئے تو پھر تو خرابی ہو جائے گی. ٹھیک. تو چو برمی آیت مفرح ذات، جب وہ سانس باہر آتا ہے تو روح کو فرحت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں، ایک سانس کا اندر جانا، ایک باہر آنا، اور ہر نعمت پہ شکر واجب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات خواجہ صاحب نے ارشاد فرمائی ہمارے مہمانوں کی جو گفتگو کی روشنی میں، اور بہت سارے اس پہ پہلو ہیں جس پہ اس بریک سے واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دعوت کے کچھ آداب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور 5-6 بہت بنیادی چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے جس کا ذکر کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد، اور مہمان نوازی ہمارا آج کا موضوع ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے. پھر آپ نے ایک اور چیز بھی ارشاد فرمائی جو اسی تناظر میں اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ 2 لوگوں کا کھانا 4 لوگ کھا سکتے ہیں، ایک بندے کا کھانا 2 لوگ کھا سکتے ہیں، اور 4 لوگوں کا کھانا 8 لوگ کھا سکتے ہیں. تو یہ کھانے کے بھی جو آداب ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں کسی کے اگر دعوت پہ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو عمومی طور پہ دعوتیں ہوتی ہیں شادی بیاہ کے اوپر، بہت سارا کھانا جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. اور کھانا رکھنے کے آداب بھی جو میں نے شروع میں حضرت امام غزالی نے جو مہمان نوازی کے آداب بتائے، پھر اس کے بعد میزبان کو بھی
کہا گیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب مہمان آ جائے تو جلد از جلد کھانا جو ہے وہ اس کو پیش کر دیا جائے. پھر یہ کہ کھانے کی ترتیب جو ہے وہ بہت درست ہونی چاہیے کہ اس کو وہ جو کھانا پہلے کھانے کی چیز ہے اس کو پہلے رکھا جائے, جو بعد میں کھانے کی چیز ہے اس کو بعد میں رکھا جائے. پھر فرمایا کہ جب مہمان سب بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے وہ ایک نوعیت کا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پہ ایک خاص ڈش رکھی جائے اور دوسرے لوگوں تک اس کا پہنچنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو. اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی عمومی طور پہ شادی بیاہ میں اور بڑی دعوتوں میں کہ جو لذیذ چیز ہوتی ہے, جو اچھی چیز ہوتی ہے کھانے کی, اس کو آخر میں لایا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے. تو اس میں بھی جو میں نے پہلی بات ذکر کی کہ کھانے کے بھی آداب ہیں. جس طرح میزبان کے کچھ فرائض ہیں اسی طرح مہمان کے کھانے کے بھی کچھ آداب ہیں. اور پھر ایک گھر میں جو دعوت بلائی جاتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ آداب میں شامل ہے کہ میزبان سب سے آخر میں کھانے کو چھوڑے, مہمان کے ساتھ کھانے میں شریک رہے تاکہ وہ اپنی پیٹ کے سیر ہونے تک اس کھانے کو کھا سکے. اور پھر آداب میں یہ بھی ہے کہ دعوت کے بعد اس کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جائے. اب یہ جو اللہ کا مہمان رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس کے ساتھ ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے, کس طرح اس کے ساتھ اس کو انٹرٹین کرنا ہے, کس طرح اس کو گزارنا ہے کہ یہ بھی مہمان ہے تو اس کی خاطرداری کس طرح کرنی ہے. اور مفتی رمضان سیلوی صاحب جو ہیں وہ ان سے بہتر کون ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس کی کیسے کرنی ہے. آپ نے بڑے خوبصورت آداب کا ذکر کیا ہے. کھانے کے آداب میں سے بھی مہمان اور میزبان کے رات کے وقت اگر کسی مہمان نے ٹھہرنا ہے تو میزبان پر یہ لازم ہے کہ اس کو واش روم کا رستہ بتائے. صحیح. اور آج کے جدید زمانے کے مطابق اس کے کمرے میں جو ہے وہ ساکٹ کا اہتمام بھی کرے تاکہ اپنا موبائل وہ لگا سکے. باقی آج کل تو سلام سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں کہ چارجر ہے, چارجر ہے, تو اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور مہمان کی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جہاں اس کو ٹھہرایا گیا ہے اس سے وہ کراس نہ کرے, یعنی گھر کا جو ماحول ہے یا جو اس کی نوعیت ہے, جو اس کا ریلیشن ہے, اس کے مطابق وہ ان کے اندر انوالو رہنے کی کوشش کرے. میزبان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ مہمان کو کوئی کام نہ کہے, اس سے کام نہ کروائے کسی قسم کا. اچھا, یہ بھی فرمائش بھی کر سکتا ہے میزبان کے میرے لیے فلاں یہ سرور بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مہمان اور میزبان کا ریلیشن کس طرح ہے. اگر فرینڈ شپ ہے, دوستی ہے, کلوزنس ہے تو وہ فرمائش کر سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جو بھی مہمان جو ہے, میزبان تو میزبان ہوتا ہے یہ بھی کہا گیا. جی ہاں, تو اس کو بہتر سے بہتر اس کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور رمضان المبارک ہمارے پاس مہمان مہینہ ہے اور اس کی میزبانی کا پہلا حق تو یہ ہے کہ مسلمان روزہ رکھ کر اس کا پہلا حق ادا کرے. صحیح. پہلا فرض جو اس ماہ مقدس کا ہے وہ روزے رکھنا ہے. صحیح. دوسرا اس کے آداب میں سے اور اس کا اخلاقیات میں سے یہ ہے, احکامات میں سے بھی ہے کہ اس ماہ مقدس کا احترام کرے, اس کی حرمت کو پامال نہ کرے. صحیح. اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا ہے تو روزہ نہ رکھنا ایک راز ہے بندے اور رب کے درمیان میں. صحیح. لیکن اس کی بے حرمتی کر کے دوسرے لوگوں کو اس گناہ کے اوپر گواہ نہ بنائے اور اس کی بے حرمتی سے رہے, باز رہے. مزید یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کی مہمان نوازی میں سے یہ ہے کہ افطار میں جیسے حدیث پاک میں رہنمائی ملتی ہے وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو شامل کرے, یا تو گھر میں دعوت دے کر اگر اس کے لیے ممکن ہے, نہیں تو افطار کا اہتمام کر کے دائیں بائیں پڑوس والوں میں یا مسجد میں یا کوئی بھی ویلفیئر کی جگہ ہے جہاں لوگوں کی افطار کا اہتمام ہوتا ہے تو اس کے اندر شامل ہو کر وہ اس کی تکریم اور اس مہینے کے لیے خصوصی اہتمام کریں. ٹھیک. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں مزید اس میں کچھ ایڈ کیجئے. بہت رمضان المبارک کے حوالے سے بھی ہم نے رہنمائی لی اور یہ جو ہماری گفتگو ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پیغام بھی اس میں شامل ہو, کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ سرور بھائی, رمضان کے حوالے سے دو چیزیں اس میں بڑی خاص ہیں. جی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے قول پڑھا, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کا نچوڑ جو ہے نا, نچوڑ میں نے دو چیزوں میں دیکھا ہے. آپ نے فرمایا ایک رب کا قرآن پڑھنا, دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ. تو یہ جو کھانا کھلانا ہے اور یہ قرآن پڑھنا ہے رمضان میں, یہ پیغام ہے. اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ حج مبرور کا صلہ جنت ہے, حج مبرور کا صلہ جنت ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟
فرمایا حج مبرور یہ ہے کہ اطعم الطعام، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں سے محبت سے بات کرو. لوگوں سے خوش اسلوبی سے بات کرنا اور کھانا کھلانا یہ حج مبرور کی نشانی ہے. سبحان اللہ. پھر دیکھیں سرکار دو عالم کے معمولات میں تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے معمول میں رہی، امام مالک کے، امام احمد بن حنبل کے، امام شافعی، تمام آئمہ کہ جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ دھلواتے. اللہ. یہ بھی مہمان کی ایک تکریم کا طریقہ ہے. اور یہاں آپ نے ایک شادی کی بات کی، شادی بیاہ کے کھانے کی، میں یہاں ایک پیغام دینا چاہوں گا. آج ہمارے معاشرے میں جو بڑے دانا لوگ ہوتے کہتے ہیں ہم بیٹی کا گھر کا کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، اور ایسے کرتے ہیں لوگ، آج بھی لوگ موجود ہیں. لیکن میں حیران ہوتا ہوں، کسی بیٹی کی شادی ہوتی، سارے چودھری جناب سارے وہاں کرسیوں میں بیٹھ کے سارا کھانا اڑا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں جائز ہو جاتا ہے؟ کھانا تو ولیمے کا جائز ہے. صحیح. اور پھر ولیمے کا کھانا بھی ہے، سنت ہے. شادی کا کھانا جو ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے. جو ولیمے کا کھانا ہے وہ سنت موجود ہے، لیکن اس کے اندر بھی فرمایا، شرط لگا دی، فرمایا شرط الطعام تو ولیمہ، فرمایا جو ولیمے کا کھانا ہے بدترین کھانا ہے. کس حوالے سے؟ ویسے جائز ہے، بدترین اس حوالے سے ہے. فرمایا یدعا الیہ الاغنیاء دون الفقراء، فرمایا جس میں صرف اغنیاء بلائے جائیں اور فقراء کو ترک کر دیا جائے، وہ بدترین کھانا ہے. صحیح. یعنی اگر کھانا اگر ولیمے کا اگر آپ نے دینا ہے تو میں ناظرین سے یہ پیغام دے رہا ہوں حدیث رسول کی روشنی میں کہ اگر آپ صرف اغنیاء کو بلاتے ہیں اور فقراء کوئی نہیں ہے تو سرکار نے فرمایا وہ بدترین کھانا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ رب کائنات ہمارے دسترخوان کو وسیع رکھے اور مدینے کے سفرے عطا فرمائے. آمین آمین. قاضی صاحب گفتگو کو آپ سمیٹیے گا اس انداز سے. ابھی جو شادی کے کھانوں کا ذکر کیا، ہم بہت کھانا ضائع کرتے ہیں شادیوں میں، اور جو دعوتیں ہوتی ہیں بڑی، اس میں ہم ان خیال نہیں رکھتے ہیں میزبان کی جو ہے وہ اس کو وہ عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ مال مفت دل بے رحم والا حساب ہو جاتا ہے. تو یہ رویہ ہمارے اندر کیوں ہے، نہیں ہونا چاہیے، کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف مت اسراف نہ کرو. اس کے لیے تو خاص تاکید ہے. ویسے بھی کھانا جو ہے یہ رزق ہے اس ذات کا، اس کا ایک احترام ہونا چاہیے. میں باہر آپ سب حضرات نے دیکھا ہوگا جہاں کھانے کا بالکل کوئی احترام نہیں ہوتا، 4 آدمیوں نے کھانا ہوتا ہے تو 10 آدمیوں کو کھانا لے کے آتے ہیں اور پھر وہ اس کو محفوظ نہیں رکھا جاتا، اسی طرح اس کو لپیٹ کے وہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ بڑی بے حرمتی ہوتی ہے. اس کے تو بڑے آداب ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے اپنے ہاں جو ہمارے بزرگوں کا جو وہ نشست گاہ ہے، اچھا اس میں تقریباً 8-10 آدمی بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، اور 2-3 ڈونگے ہوتے ہیں سالن کے، روٹیاں. اس دوران اگر اتنے آدمی اور آ گئے ہیں تو وہ وہیں سما بھی جاتے ہیں اور وہی کھانا بھی ہو جاتا ہے. اس میں جو حضور نے کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اگر اس کے مطابق کھایا جائے تو 4 لوگوں کا کھانا 8 آدمی کھا سکتے ہیں. اور اس میں کوئی ایک بات یہ ہے کہ جس طرح حضرات سارے بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، آداب بیان کر رہے تھے، ایک بات میں اس میں یاد کرنا چاہوں گا کہ ہاتھ پہلے بھی دھونے ہوتے ہیں، بعد میں بھی دھونے ہوتے ہیں. ہاتھ دھونا سنت ہے پہلے تو. اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو میزبان ہے وہ پہلے ہاتھ دھو لے. صحیح صحیح. کھانے کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھونے ہیں وہ میزبان پہلے ہاتھ دھو لے. صحیح. اور بعد والا جو ہے ہاتھ دھونے کا سلسلہ وہ میزبان بعد میں ہاتھ دھوئے. صحیح. کیوں پہلے ہاتھ دھوئے؟ اس لیے کہ مہمان ہاتھ دھونے کے بعد انتظار نہ کریں کہ میزبان ہاتھ دھو کے آئے تو ہم کھانا کھائیں. صحیح صحیح. اس طرح کی یہ چیز. اور اس میں یہ ہے کہ ارشاد ہے کل مما یلیک، کھانے کے لیے بھی یہ نہیں کہ اس طرف سے بوٹیاں ہیں تو آپ وہاں سے لے لیں اور ادھر سے چھوڑ دیں، جو آپ کے قریب ہے وہاں سے لے. ٹھیک. میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کے جو خدام تھے، پیر بھائی تھے، تو وہ کھانا کھاتے تھے ایک ہی پلیٹ میں 2 آدمی کھا لیتے تھے. تو 2 بوٹیاں ہوتی تھیں اور 2 آلو ہوتے تھے اس طرح کا. تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے حصے کی بوٹی کھا لی. اس نے جا کے شکایت کر دی، باقاعدہ عدالت لگی، اس کو تنبیہ کی، اس سے کہا اس سے معافی مانگو، تم نے اس کے حصے کی بوٹی کیوں کھائی ہے. تو جب وہ فیصلہ ہو گیا تو پھر دوسرے پیر بھائی کو بھی فرمایا کہ تمہیں بھی شرم آنی چاہیے تھی
تیرا پیر بھائی ہے، تیرا دوست ہے، تیرا بھائی ہے، اگر اس نے ایک بوٹی کھا بھی لی تھی تو تجھے شکایت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس طرح آداب سکھائے جاتے تھے۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، بہت شکریہ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، آپ کی رہنمائی کا بہت شکریہ، جناب محمود الحسن صدیقی صاحب۔ کلام ہم آپ سے آخر میں شامل کرتے ہیں، اور مجھے ابھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے حکم کیا ہے کہ حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت کے چند اشعار پیش کیے جائیں، تو وہ پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ محبت کا پیکر حسن ابن حیدر، کیا بات ہے، واہ واہ، محبت کا پیکر حسن ابن حیدر، عقیدت کا محور حسن ابن حیدر، کیا بات ہے سر، جھلکتا تھا چہرے سے ہر آن جن کے، جھلکتا تھا چہرے سے ہر آن جن کے، جمال پیمبر حسن ابن حیدر، اور خوشا پرفتن دور میں بھی ہمیشہ رہے امن خوگر حسن ابن حیدر، کہیں آپ کو سب خلیفہ پنجم اس امت کے رہبر حسن ابن حیدر، سبحان اللہ، زمانے نے سیکھی سخا ان کے گھر سے، اللہ، زمانے نے سیکھی سخا ان کے گھر سے، عطا کا سمندر حسن ابن حیدر، بہاریں ہیں جن کی ادا پر تصدق وہ خوش رو گلے تر حسن ابن حیدر، کوئی جاہ و منصب کہاں چھوڑتا ہے، جی، کوئی جاہ و منصب کہاں چھوڑتا ہے، ہیں کتنے قداور حسن ابن حیدر، قیامت میں نانا کے ہمراہ ہوں گے سرے حوض کوثر حسن ابن حیدر، اور خدا اس پہ باب کرم کھولتا ہے، جی، خدا اس پہ باب کرم کھولتا ہے، کہے جو برابر حسن ابن حیدر، کہے جو برابر حسن ابن حیدر، نظر جس کی پڑتی نکلتا زباں سے شبیہ پیمبر حسن ابن حیدر، شبیہ پیمبر حسن ابن حیدر۔ انہی اشعار کے سائے میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ہماری ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی، کلام شامل کرتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔ خواجہ صاحب کے بسم اللہ۔ شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں، شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، اور میں ہوں وہ خوش نصیب دامن میں میں وہ ہوں خوش نصیب دامن میں، دشت طیبہ کی دھول رکھتا ہوں، صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں، شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، اور قبر میں ایک جواب کافی ہے، قبر میں جواب کافی ہے، حب آل رسول رکھتا ہوں، حب آل رسول رکھتا ہوں، صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں، اور ان کا مقطع دیکھیے کہ دامن قطب ہے
بہار افزا دامنے قطب ہے بہار افزا کچھ عقیدت کے پھول رکھتا ہوں صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں شوق کوئے رسول رکھتا ہوں ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔